صافی عمران ریاض خدا جانتا ہے آج میں نے اس کو دیکھا ہے اور میرا چیخے مارنے کو دل کر رہا تھا. اتنا ظلم ہمیں فلسطین میں تو وہ دشمن مار رہے ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا, وہ تو کھلے دشمن ہیں ان پہ وہ بم برسا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہم پہ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اپنے ہیں ہمارے. تو ہمیں تو اپنے ملک پہ بات کرنی چاہیے. فلسطین کو تو انہوں نے بالکل تباہ کر دیا ہے. یہ اس وقت انہوں نے تھوڑا سا ایریا پہ قبضہ کیا تھا اسرائیل والوں نے, تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس ایریے پہ جو ہے نا ہمیں یہ اتنی جگہ دے دو تو ہم رہ لیں گے, لیکن یہ جتنے عرب ممالک ہیں نا یہ اس وقت مانتے نہیں تھے. ابھی یہ سارے ان کے غلام بن گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی کوئی باؤنڈری بھی نہیں اپنی لگا رہے, کچھ نہیں کر رہے. تو میں اتنی مجھے انفارمیشن نہیں ہے ان کی اسرائیل کے بارے میں, لیکن میں تو اپنے ملک کے حالات کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ انہی کے ایجنٹ ہیں جو آج ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. جی میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. تھینک یو. جی شکریہ ماسٹر صاحب. عنایت اللہ بھائی، پہلی بات میں آپ کے سوالوں میں آپ نے سارے سن لیے، ایک بات ایڈ کر لیں تو کیا ہے، پھر ہمارے مسلمانوں میں بھی ڈکلائن ہے، پوری دنیا میں مسلم کنٹریز بھی ڈکلائن ہیں، تو کیا ہم سب پھر ہماری چھٹی ہو گئی؟ اور پھر یہی ہے کہ اسرائیل اسی طرح ننگا ناچ کرے گا ہمارے ملک میں، یہ اسی طرح لوگوں کو دباتے رہیں گے اور مسلمانوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس کو بھی بیچ میں لے آئیے گا لالا اور بات کیجیے گا. عنایت اللہ لالا، تھینک یو. جی سب دوستوں کو سلام قبول ہو. دیکھیے جی، ایک ہوتا ہے دیندار، ایک ہوتا ہے مسلمان یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا. تو دیندار جو جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا وہ دیندار، یعنی اپنے اس کے ملک میں اگر کوئی کمیونٹی ہے، یعنی مطلب منارٹیز کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرے گا. کیونکہ اسلام میں سب سے پہلے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے منارٹیز کے ساتھ زیادتی کرو گے تو آپ مسلمان نہیں رہ سکتے، اور سب سے زیادہ حقوق مسلمان معاشرے میں منارٹیز کے ہیں. اب یہ ایک ایسی ہماری ریاست میں ایک ایسا عجیب وہ چیز اندر داخل ہوا جب سے پاکستان بنا. اس سے پہلے کچھ نہ کچھ تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد مولویوں نے جب اسلام کو ہائی جیک کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، تو انہوں نے کیسے کیسے تحریکیں نکالے، لبیک جیسی بہت سارے ہیں، اس میں ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا اس ڈیپ میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اسلام کو استعمال کیا، ورنہ اتنا پرامن مذہب دنیا میں کہیں پیدا ہی نہیں ہوا. جس کو نام مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلم، یعنی تسلیم، یعنی ہر چیز میں سلیم ہو. اچھا، وہ کسی کے ساتھ ظلم کیا کرے گا اگر مسلمان ہوگا؟ یعنی ایک انسان کو قتل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل، خواہ وہ آپ نے ہندو، سکھ، عیسائی کسی کو بھی قتل کیا، آپ نے انسانیت کو قتل کیا، آپ کو قتل کی اجازت نہیں ہے. اب جہاں تک دنیا میں دیندار معاشرے ہیں، دیندار معاشرہ صرف اسلام نہیں ہے، اسلام تو ایک حقیقی مذہب ہے، لیکن جو خود کو دیندار کہتے ہیں جیسے آرتھوڈاکس ہیں، تو آپ کو قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب آپ پر کوئی سخت وقت آئے تو آپ پریکٹسنگ عیسائی کے قریب کھڑے ہوں. کسی اور کا نام نہیں لیا گیا. یعنی کہ پریکٹسنگ عیسائی کا مطلب یہ ہے جو عبادت گزار عیسائی ہے، خاص کر رشیا والے، تو وہ کبھی کسی کی زیادتی ہونے نہیں دیتے. تو اسی طرح یعنی ان سب کے بالا پھر اسلام کو دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی یہ چیز نہیں ہے. لیکن جو لوگ کرتے ہیں، یعنی ایک فرد کا یا چند افراد کا مذہب ذمہ وار نہیں ہے، وہ غلطی تو سب کرتے ہیں. ہم مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، یعنی شکایتی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، وہ ایک اور ٹاپک ہے. لیکن جو معاشرہ قائم ہے یعنی مذہب کے بنیادوں پر، وہ عموماً مضبوط معاشرہ ہوتا ہے. اب آپ یورپ کو دیکھ لیجئے، جب تک یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جتنا دور آپ جائیں گے تو یہ معاشرہ بھی مذہبی معاشرہ تھا. تو اس وقت لوگوں میں تعظیم، تہذیب، یہ سب کچھ تھا. لیکن جب یہ زانس لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئے، یعنی یہ تو خیر مستقبل قریب کی سٹوری ہے، لیکن کام اس پہ ہو رہا تھا،
تو ان کو مذہب سے جب دور کیا گیا تو ان کا وہ جو خاندانی نظام ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. اور اس سے مقصد یہ ہے، میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن دیکھیے اگر آپ خاندان کو توڑ لیں گے، اور اس خاندان میں توڑنے کا سب سے مین مقصد جو ہوتا ہے کہ پہلے اپنے والدین سے دور، پھر جو آپ کی بیوی کہلانے والی جو خاتون ہوتی ہے وہ بغیر نکاح یا بغیر رشتے کے یا بغیر باپ کے بچے پیدا کرنا، تو یہ ہوتا ہے جنگل کا معاشرہ. تو یہ تقریباً جتنے معاشرے ہیں وہ جنگل کی طرف ہی جا رہے ہیں. اس وقت رشیا میں ایک دن کے اندر 300 چرچ بن رہے ہیں. یعنی یہ دشمنی اصل میں ہے کیا؟ اس وقت جو آپ جنگیں دیکھ رہے ہیں یہ مذہبی دشمنیاں ہیں، اور مذہبی دشمنیوں کو کون اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے؟ جو وار فیکٹریز کے یعنی وہ مالکان ہے، یعنی اس دنیا پر جن کا قبضہ ہے. کسی نے اس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیا، کسی نے وار فیکٹری کا نام دے دیا. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گاہے بگاہے عقائد کو اپنے یعنی تصادم چاہتے ہیں. اور اس کا مین جو اس وقت آپ کو نشانہ نظر آ رہا ہے وہ پاکستان ہے. وہ اس لیے ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب کوئٹہ میں 110 شیعہ لوگوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا، شہید کیا گیا، تو وہاں پر وہ جب پوری تفتیش ہوئی، اصل میں پاکستان کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ حقائق لوگوں کے سامنے نہیں آتے، اور یہ تب تک نہیں آئیں گے جب آپ عوام کی حکومت نہیں بنے گی. تو وہ کون تھے؟ اس کے پیچھے زانس تھے، زانس کے ڈالر تھے، وہ لوگ پکڑے گئے، لیکن آج تک اس کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکا، اور کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ ایسا ہوا. جو زائرین جاتے ہیں، خواہ ہم کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن جس کا بھی جو عقیدہ ہے آپ اس کا احترام کریں گے. ٹھیک ہے. پاکستان میں کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ بسوں میں بیٹھی ہوئی پوری بسوں کو اڑا دیتے ہیں کہ یہ تو فلانے فرقے کے لوگ ہیں، یہ تو سنی ہے، یہ شیعہ ہے. اسی میں لگا کر تاکہ دنیا سے یہ جو معاشرتی نظام ہے اس کو ختم کیا جائے. اور اس کو ختم کرنے کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے. وہ کیوں ہے کہ جب اس وقت تک آپ جائیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسیحا آئے گا. مسیحا کہاں سے نکلے گا؟ اصفہان سے نکلے گا. اصفہان سے 70,000 فوجیوں کے ساتھ نکلے گا، اور اس میں جو قوت ہوگی وہ پھر کسی اور طرف بات جا رہی ہے. لیکن سب کچھ ہو رہا ہے کہ وہ مسیحا آئے گا، تو اس مسیحا کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ تو مسلمان ہو کر آئیں گے، لیکن ان کی عقائد کے مطابق کہ ہمارے گناہ بخشوا دیے جائیں گے، بلکہ جب سے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو ان کو ڈال بنا کر ان زانس کو دوسرے لوگ جو کہ یعنی مختلف فرقے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے سارا کچھ کہ عیسائیوں میں کتنے فرقے ہیں، تو وہ ایک فرقہ جو طاقت میں ہے وہ چاہتا ہے کہ پہلے وہ آ جائے تاکہ ہمارا اس کے فوراً بعد آ جائے. حالانکہ سب سے زیادہ جو قتل ہوئے ہیں دنیا میں یہودی، وہ کس نے قتل کیے؟ مسلمانوں نے تو نہیں قتل کیے، انہوں نے خود کیے. لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی اصل مسئلہ تو ہے کہ مسیحا نے آنا ہے، اور ہمارا بھی عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گا تو وہ تب آئے گا جب ان کا مسیحا آ جائے گا، اور اس کا جو اختتام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، تو تب ہماری دنیا پر حکومت بھی قائم ہوگی، اور پھر ہمارے گناہ بھی بخشے جائیں گے، جو کہ سراسر غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال کے لیے آئیں گے، اس دوران وہ شادی بھی کریں گے، اس کے بچے بھی پیدا ہوں گے، لیکن پوری دنیا میں یعنی زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اتنا پرامن معاشرہ. اور یہ آپ قرآن تفصیل سے پڑھ کے دیکھ لیجئے. تو میں آخر میں اختتام اس چیز پہ کروں گا کہ یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنے فسادات نظر آ رہے ہیں، اس میں یہی لوگ شامل ہیں جس کا نام میں ہر وقت لینا بھی نہیں چاہتا، لیکن ان کی اپنی ذاتی انٹرسٹ ہے، اور انٹرسٹ کے پیچھے ایک مالی انٹرسٹ ہے تو دوسرا مذہبی انٹرسٹ ہے. لیکن جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ آپ پر ظلم ہوگا اور بہت بڑا ہوگا، خدا نہ کرے یہ وہ ٹائم ہو، تو آپ پھر پریکٹسنگ عیسائی کے قریب کھڑے ہو. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام کے وقت میں گرجا گر گیا تھا بارش کی وجہ سے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے پیغام بھیجا عیسائیوں کو کہ آپ آ کے مسجد نبوی میں اپنے وہ ادا کرے یعنی مذہبی عبادت. تو انہوں نے احترام
جواب دیا کہ نہیں، ہمارے مذہبی عقائد میں انسٹرومنٹ ہے، میوزک انسٹرومنٹ ہے، تو جب ہم یہ کریں گے تو مسلمان بھائیوں کے نماز میں عبادت میں خلل پڑے گی۔ یعنی رواداری آپ کو اسلام نے دکھائی ہے، اور جو مذہب رواداری کا یعنی کے ساتھ تعلق ہو وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ ہم دہشت گردوں کی بات نہیں کرتے، وہ بھی یہ لوگ یوز کرتے ہیں۔ یعنی ابھی ٹی ٹی پی کون ہے، کون کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو، یعنی سپورٹ کون کر رہا ہے، کون ان کی مالی مدد کر رہا ہے، یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور جب ان کو پکڑا گیا تو آخر میں وہ نا سنت نکلے، وہ تو مسلمان ہی سرے سے نہیں تھے، لیکن نام اور بڑے بڑے داڑھی، اور یہ ہے ٹی ٹی پی۔ اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ 3000 ٹی ٹی پی کا علاج نہیں کر سکتا، لیکن ہزاروں پی ٹی آئی کے ورکروں کو پکڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں بات پھر آگے چلی جاتی ہے، پھر سیاست بیچ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ تہذیب یا اس وقت تمدن کی آپ جو بات کر رہے ہیں، تو یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر اسلام کی طرف یعنی یہ سودی نظام سے جب نکلیں گے تو انشاءاللہ پھر ان لوگوں کو سمجھ آئے گی، اور دنیا کا واحد مذہب ہے جو ہر روز ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس نے مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب میں داخل ہو گیا۔ وہ 1 2 4 5 10 اس کو چھوڑ دیجئے، وہ پہلے سے مسلمان نہیں ہوتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسلامی معاشرے کو جہاں پر ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، اس رشتوں کو ختم کرنے کے لیے ماروی سرمد جیسے لوگ، یہ انیلا جیسے لوگ جو کل اس نے وہ جلوس نکالا ہے واشنگٹن میں یہودیوں کے ساتھ مل کر کہ یہ مظلوم ہے۔ یعنی افسوس کہ یہ ہوتا ہے انسان کو کہ یہ جو بچیاں میں نظر آ رہا ہے فلسطین میں، یعنی جو 6 مہینے کے سال 2 سال بچے، اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رب، تو ان کو ذرا اس کا منظر دیکھ لیجئے، اور پھر ہمارے ملک کو ذرا ہمارے ملک پر نظر ڈال دیجئے کہ ہمارے ملک میں بےغیرتی کی یعنی موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی بےغیرتی انتہا کو چھو رہی ہے۔ یعنی کہ اس وقت ہمیں بہت بڑا نام کمانا تھا، یہ نہیں کہ ہم نے صرف جنگ و جدل کرنا تھا، ہم ایک اعلان کرتے تو تب بھی یہ سچویشن ایسے نہ ہوتی، کیونکہ جو چرچری ہم نے بنائی ہوئی ہے اس سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ تو وہ اگر ہوتا، وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا بہت پہلے سے سب فلسطینی یا عرب جتنے سمجھنے والے لوگ ہیں سب اپنے آئیڈیل عمران خان کو مانتے ہیں، تو یہ وہ ٹائم تھا کہ وہ عمران خان کا ٹائم تھا اور یہ پاکستان کا ٹائم تھا، لیکن افسوس کہ ہم بہت کچھ ضائع کر چکے ہیں۔ جی اوور ٹو یو۔ جی شکریہ لالا، آپ نے ایک اوور آل کور کیا۔ عابد بھائی آپ، اور اس کے بعد نئے کویسچن پہ اگر اوسی بھائی جو لالا عنایت اللہ نے بات کی اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن عابد بھائی آپ اسے اگلا کویسچن لانچ کریں۔ اوور ٹو یو عابد بھائی۔ سر جی بھائی ایک منٹ نیت بھائی، جو بیان ہے نا ایبسلوٹلی ناٹ، جی ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ تسلیم ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਬਾਬੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਾ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਐਬਸਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ہے۔ تو آج اگر وہ جیل میں ہے تو یہ اسی کا خمیازہ ہے نا۔ میں یہی بات تو آپ کو کور کر چکا ہوں کہ اگر عمران خان ہوتا تو آج وہ جیل میں کیوں ہے؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ شخص ہوگا تو یہ اویئرنس دے گا، یہ مسلمانوں کو اویئر کرے گا، بلکہ امن پسند لوگوں کو اویئر کرے گا، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ تو وہ اویئرنس کو ختم کرنے کے لیے اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اور پھر آپ کا کرپٹ جو ایلیٹ لوگ ہے، یا آپ کا جس کو آپ مافیا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے عدلیہ کا نظام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی گرا ہوا ذلیل ترین نظام جو ہمارے ملک میں قائم ہے، تو یہ سب اس کے ساتھ ملی ہوئے نا، ہینڈ ٹو گلاؤز ہے۔ اسی لیے تو ہمارا یہی حال ہے، ورنہ اتنا رچ ریسورس کنٹری اور اس کا یہ حال، یہ بیکاری، جس طرح اس نے خود کہا تھا کہ ہم تو بیکاری ہے، تو ایسے لوگوں کو جب آپ کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ صرف آپ کا اسٹیبلشمنٹ یہ کام کر رہا ہے؟ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے یہ سب کچھ کرواتی ہے۔ بس اوور ٹو یو سر۔ جی بالکل سر، آپ نے بڑا مفصل طریقے سے بیان کیا۔
جی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں چاہوں گا کہ زیادہ اوسی بھائی کو میں اپنا تھوڑا ٹائم دوں. حفیظ صاحب، فہیم صاحب آپ اگر اوسی صاحب سے سوال کریں تو پھر لے کے روٹیٹ کریں. تھینک یو. جی اوسی بھائی، کیونکہ آپ بوسٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، بوسٹن کی نظریں، یو کے کی نظریں اور باقی ورلڈ کی نظریں وہ کچھ اور ہے. مڈل ایسٹ میں چوئی صاحب آپ کدھر ہیں؟ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے چوئی صاحب؟ سر میں اسپین میں بیٹھا ہوں. اسپین میں. اچھا آپ کے ایک طرف اسپین ہو گیا، لالا یو کے میں، میں یو کے میں، میرے خیال میں عابد بھائی آپ کدھر ہے؟ آسٹریا؟ چلے عابد بھائی خاموشی. آپ نے ساروں کا بیلجیم بیلجیم. آپ بوسٹن میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساری گفتگو جو اوور آل سب نے کی ہے اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو کا ہے سر؟ اوسی بھائی. جی فہیم بھائی، بڑے زبردست پوائنٹس ریز کیے ہیں سارے بھائیوں نے. تو نائب بھائی نے بھی ماشاءاللہ بڑے ہمیشہ کی طرح اچھے پوائنٹس کیے ہیں. بیسیکلی فہیم بھائی، پرسنلی میرا کاروباری اعتبار سے بھی اور ویسے بھی فرینڈ شپ کے حوالے سے بھی، جو یہ جیوز ہیں ان کے ساتھ میرا بڑا وقت گزرا ہے، اور ابھی بھی میرے بے شمار دوست میرے جیوز ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ کوالٹیز مثال کے طور پہ آپ اگر ان کو ڈیفائن کریں نا، یعنی کہ کچھ جو بھی اگر مثال کے طور پہ معاشرہ یا کوئی تہذیب جب ترقی کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی بیسک ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے یو کے تھا وکٹورین ایرا کے اندر، یو کے جب رائز آف یو کے ہوا تو کچھ ان کی ایز کمپیئر ٹو ادر سوسائٹیز ان دی ہول ورلڈ اس وقت کے اندر تو ان کی کچھ وہ تھی. تو ایک تو یہودیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی رائز کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، آپ نے بھی اگر میرے یہاں بیٹھے کسی بھائی نے بھی یہودی سے کوئی لین دین کیا ہے، کوئی بزنس کیا ہے، یہودی کے نیچے کام کیا ہے یا یہودی کے اوپر کام کیا ہے، وٹ ایور، ٹھیک ہے، اس میری ایک بات کی وہ تائید ضرور کریں گے کہ دے آر ڈیڈلی آنےسٹ. اپنے جو بزنس ان کا ہے، اپنا جو ان کا لین دین ہے، اس میں وہ ڈیڈلی آنےسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی بہت بڑی ایک اسٹرینتھ ہے. ایک چیز تو دوسرا سر ان کا ایک جو چیز میں نے دیکھی ہے رائٹ، ان کی جیسے یو ایس یا یورپ میں تو بڑی یہ پریویلنٹ ایک بات ہے کہ یہ ان کا جو مین اسٹریم بیانیہ ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ یورپ کا ہے چاہے وہ یو ایس کا ہے، اور پھر اس کے بعد ساری دنیا کے اندر وہ اس کا جیسے کہتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ اس بیانیے کو یہ جو ہمارے یہ یہودی ہیں یہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، لبرلزم، ہم بات کرتے ہیں لبرلزم کی، ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی، ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کی. میں ماڈرن ایرے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ویسے تو جیسے ہمارا پیارا دین جو ہے اس میں خواتین کے جو حقوق ہیں یا انسانی حقوق ان کا ہے، لیکن میں ماڈرن ایرے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ لبرلزم کی جو ایک تھیری تھی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی انہوں نے، یہ جیوز نے کوائن کی. کیوں؟ کہ اس وقت شاید ان کی ضرورت تھی کہ بنیاد، معاشرے کی بنیاد ایک فرد ہوتا ہے، وہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے، وہ پروفیشنل ہوتا ہے، وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک یونٹ ہوتا ہے. اس وقت انہوں نے یعنی کہ جو لبرلزم کی بیسکلی جو تھیری تھی، جو کیپٹلزم کے ساتھ کپل ان کی انہوں نے، آپ دیکھیں بیسکلی یورپین جو فیملی سٹرکچر تھا، اس فیملی سٹرکچر کو اس لبرلزم نے ختم کیا. ٹھیک ہے، تو یہی وہ لبرلزم تھا جو ان کے اسکالرس نے کوائن کیا. اور آپ یہودیوں کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ان کا اپنا فیملی سسٹم بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے، ان کا اپنا اگر فیملی سٹرکچر آپ دیکھیں نا تو ان کا فیملی سٹرکچر جیسے ہمارا انڈین پاکستانیوں کا آج بھی، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو مینی ادر سوسائٹیز ہمارا بہت بہتر ہے.
لیکن اب یہی چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی جو آگے جنریشنز ابھی ان کی جو پود ہے نئی اسرائیل کے اندر اس میں یہ ڈی جنریٹ ہوگی یہ چیز تقریباً ایک دوسری جو ان میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیکنڈ اسٹرینتھ ہے جو وہ تھی آنےسٹی یعنی کہ اپنے بزنس کے اندر یہ بڑے ڈیڈلی آنےسٹ ہوتے ہیں یہودی جو ہیں کسی بھی یہودی کے ساتھ بزنس کر لیں آنکھیں بند کر کے کر لیں آپ کو وہ ہمیشہ آپ کو گڈ ڈیل میں کام کرے گا رائٹ اچھا ان کی یہ بھی جو ایک ویلیو تھی نا بڑی اسٹرانگ ویلیو تھی یہ بھی ان کے بہت زیادہ اسکینڈلز آئے ہیں حالیہ سالوں میں اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے نا ان کے کارپوریٹ کی میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں یو ایس کی بات نہیں کر رہا اسرائیل کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ نیتن یاہو تو جو وہ بھی ایک سیکنڈ ڈائمینشن ہے جس میں یہ سوسائٹی ڈی جنریٹ کر رہی ہے رائٹ اچھا دوسرا ان کا بیانیہ جو ہے نا اب بیانیہ کی طرف میں آتا ہوں تیسرا صرف ایک پوائنٹ یہ میں میک کرتا ہوں جیسے لبرلزم کا سر انہوں نے دیا نا آپ کو نظریہ ان کا ایک بہت بڑا اسکالر ہے ٹھیک ہے یووال نوآ حریری ہو سکتا ہے کسی بھائی نے یہاں جو بیٹھے ہیں انہوں نے نام یہ سنا ہو تو کچھ سال پہلے اس نے ایک اس کی بک آئی تھی ہومو سیپینس دی ہسٹری آف ٹمارو یعنی آنے والے کل کی تاریخ آج کل آپ کا جو اکیڈیمیا ہے پچھلے 3-4-5 سال سے جو یو ایس اور یورپ ٹھیک ہے اس کا جو اکیڈیمیا اس کے اندر ڈبیٹ یہ چل رہی ہے ٹھیک ہے نا اسی کے اوپر جو ایک تھیسس اس نے پیش کیا ہے جس طریقے سے اس نے ایک اس کو کیا ایون کہ چائنیز گورنمنٹ نے اس کو انوائٹ کیا اور ہر ایک ان کے بڑی بڑی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں اس کو لے کے گئے انڈینز نے کیا ٹھیک ہے تو اب وہ جو ایک اینٹی تھیسس ہے اس کا لمبی ہو جائے گی ڈبیٹ اس میں میں جانا نہیں چاہتا لیکن ایک جو لبرلزم ہے اس کو وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اٹس اینڈ آف دی لبرلزم ناؤ کہ اب لبرلزم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے شاید کیپٹلزم کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والی جو آپ کی فیوچر اکانومی ہے اس کے اندر انسانوں کی ضرورت نہ ہو یعنی کہ مستقبل کی اکانومی کی بنیاد انسان ضروری نہیں کہ انسان ہو ٹھیک ہے تو یہ آئی مین اٹس لائک دس تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی یعنی ہم نے اگر اسٹینس لینی ہے مثال کے طور پہ ایک تو ان کی جو ویکنیسز ہیں مثال کے طور پہ ان کو دیکھیں اور جو ان کی شاید اسٹینس ہیں ہمارا آپ دیکھیں نا یو ایس کے اندر میں بات کرتا ہوں ہمارا اکیڈیمیا کے اندر ہماری کوئی پریزنس نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے وہ پھدو سوری ٹو یوز دس ورڈ ہمارے حسین حقانی جیسے اور دوسرے تیسرے ہیں وہ بھی بکاؤ قسم کے تو یہ ہونا چاہیے مثال کے طور پہ پریزنس ہماری اس طریقے سے ہونی آپ جیسے دیکھیں نا یہ بیانیہ جیسے کرتے ہیں فہیم بھائی جیسے یہ بیانیہ میک کر لیتے ہیں آپ نے دیکھا نا کہ اکیڈیمیا کے اندر یہ پری ویلنٹ ہے دیٹس دیئر اسٹرینتھ تو ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں اگر میں نے کنکلوڈ کیا ہے تو اوور ٹو یو سر میرا ایک سوال آپ سے بنتا ہے کیونکہ میرا یہ ہمیشہ ایک سبجیکٹ رہا ہے کہ دیکھیں ہر سسٹم کا ایک عروج ہوتا ہے کیپٹلسٹ سسٹم کا میرے خیال میں عروج ختم ہو گیا جو ماڈل کمیونزم اور کیپٹلسٹ سسٹم کو مل کے چائنا نے کیا ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مائٹ اس وقت چائنا ہے اور کووڈ کے دنوں میں جس برے طریقے سے ویسٹرن معاشرے ایکسپوز ہوئے ہیں از انبلیویبل ٹھیک ہے اور جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب دنیا کی سپر پاور چائنا ہے امریکہ نہیں ہے اور امریکہ کی ہمیشہ اکانومی آلویز ویپن بیس رہی ساری دنیا میں لڑائی کر کے ان لوگوں نے ساری زندگی لوگوں کو لڑایا اور پیسہ بنایا ہے اور آج یہ ان کا ویپنری انڈسٹری بھی ایون جتنے بھی ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے ادارے ان کے پیچھے ڈونر تو ہمارے یہ ویپنز کے لوگ ہیں ایون آئی ایم ایف کو بھی ان کی بڑی بڑی جو اسلحہ ساز انڈسٹریاں وہ کرتے ہیں تو ان کا ایک متھ ٹوٹ رہا ہے اور آپ کے سامنے تھوڑا سا برکس کیونکہ باسٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا کٹ ان کو دینے جا رہے ہیں آپ کہیں اس کے اوپر کہیں آپ کو کوئی تھوڑی سی ہے آپ اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں جی فہیم بھائی یہ بیسیکلی آئی ایم ایف بلکہ خان صاحب کی بھی
बड़ी फेवरेट वो किताब है कि इसका वर्ल्ड बैंक का वो था एक क्या था उसका नाम, बुक का मेरे ज़हन से निकल रहा है, इकोनॉमिक जो इनके इकोनॉमिक होते हैं हिटमैन, वो वाले, जी इकोनॉमिक हिटमैन। हिटमैन, एग्जैक्टली ठीक है ना। तो वो कहने का मतलब है कि ये जो फ्रॉड इन्होंने ब्रेटन वर्ड से 1944 में ये रॉथस्चाइल्ड और मजे की फहीम भाई, मजे की बात ये है कि जो जमाइमा गोल्डस्मिथ है, ठीक है, जी उनकी जो मदर है, वालदा है, वो भी रोथस्चाइल्ड की है ना, उसकी बेटी है, पता नहीं जी आपको शायद पता नहीं जी है, है है उनकी ये, लेडी लेडी एनाबल, लेडी एनाबल। जी हाँ जी हाँ, जी जी, वो भी उसी फैमिली से है ना। तो कहने का मतलब है कि इनका जो ये सारा सिस्टम है ब्रेटन वुड्स से इन्होंने जो सारा सिस्टम बनाया, मिसाल के तौर पे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, ये या स्टॉक मार्केट भी इवन, ठीक है, मैं खुद चूंकि मेरा एक तलक है स्टॉक मार्केट से भी है, मेरा फॉरेक्स से भी है, तो ये एक बहुत बड़ा, यानी कि आप समझ रहे कैसीनो है, जो इन्होंने एक वर्चुअल इकोनॉमी, जिसे मैं कहता हूँ कि इट्स अ वर्चुअल इकोनॉमी, राइट। आपका जितना फाइनेंस आज चल रहा है, आपकी जितनी बैंकिंग सेक्टर है, आपकी जितनी ये करेंसियों की मार्केट है, ठीक है ना, एक के 200, एक के 300, एक के 500, ठीक है, ये आपका ये सारी स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है उसका रियल इकोनॉमी के साथ कोई तल्लुक नहीं होता, एग्जैक्ट। राइट। रियल इकोनॉमी जो है इट्स हैड नथिंग टू डू, सिर्फ एक विजुअल आपने चलाना है, और उसके पीछे भी है एक आपको, तो सारा वो आल्गोस के साथ जो आपके कंप्यूटर algorithms हैं उनके से उनसे इसको मैनेज किया जाता है। तो ये तो आप एक चीज ज़हन में रखें कि ये जो IMF है या ये सारा फ्रॉड है, करेंसी, डॉलर, पेट्रो डॉलर, ये सब फ्रॉड है, राइट। यानी कि ये करते क्या है, ये करते ऐसे हैं कि लास्ट 20, आप देखिए 2019 और 2020 के फिगर्स हैं मेरे पास, ठीक है, यानी कि ये मतलब डेफिनेट फिगर्स हैं मेरे पास 3.5 ट्रिलियन डॉलर की GDP थी पूरी, मतलब वर्ल्ड GDP जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि 3.5 खरब डॉलर की जो थी वो इकोनॉमी थी लेकिन जो हमारी बैंकिंग बुक्स हैं, ठीक है ना, चाहे वो IMF है, चाहे वो जितने भी ये बैंकिंग बुक्स हैं, अच्छा मजे की बात है कि ये जो IMF और ये वो सारे बैंक्स हैं ना, इन आगे हर मुल्क के अंदर स्टेट बैंक है, ये सारे के सारे दुनिया के मोस्टली जो स्टेट बैंक हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय दिस IMF एंड वर्ल्ड बैंक माफिया, ठीक है, यानी किसी न किसी तरीके से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको ये ऊपर बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। और इनका फेडरल बैंक ऑफ, जो इनका फेडरल रिजर्व बैंक है US का, वो प्राइवेट बैंक है, ठीक है ना, वो कोई US गवर्नमेंट का बैंक नहीं है। जो डॉलर प्रिंट करता है जो बैंक, जो डॉलर एक करेंसी है, वो करेंसी प्राइवेट करेंसी है, ठीक है ना, दैट इज ऑन्ड बाय द स्टेट ऑफ US, लेकिन वो प्राइवेट मनी है, ठीक है। और वो जो आपका इनका जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो रोथस्चाइल्ड के हैं, यानी जो रोथस्चाइल्ड फैमिली है वो उसको ऑन करती है, ठीक है। अब रोथस्चाइल्ड फैमिली, फेडरल रिजर्व बैंक, डॉलर, IMF, वर्ल्ड बैंक, उनके नीचे जो सारे स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक आगे फिर पूरी की पूरी हर मुल्क की नेशनल लेवल के ऊपर मॉनिटरी पॉलिसी जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो आप देख लेंगे पूरी दुनिया के फाइनेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है। अच्छा नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं थोड़ा सा उससे और आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा आ जाए। बिल्कुल आपने वही बात की जो मैं अक्सर करता हूँ कि पूरी दुनिया की अगर इकानमी $100 है तो अमेरिका में सिर्फ $19 इस्तेमाल होते हैं, बाकी $81 पूरी दुनिया में रोटेट करते हैं, जो राउंड अबाउट ये फिगर है। ऐसे ही है औसी भाई? सो इन अ वे इनकी एक हेजेमनी है जी पूरी बिल्कुल सब, दुनिया, जी बिल्कुल। इनकी एक हेजेमनी है। और आपको शायद पता नहीं कि पिछले दिनों बड़ी ओपनली पुतिन ने इनको कहा है, यूरोप को अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त गैस सप्लायर है,
اس نے یہی کہا کہ میرے سے بزنس کرنا ہے یا روبل میں کرو گے یا برکس کنٹری میں جو بھی کرو، جو آپ کو پتا ہے 40% برکس کمپنی اب ریڈی ہیں ڈالر کو ڈیل کرنے کے لیے، جو 81% کی ہیجمنی وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں اوبیسلی چائنا، یہ جتنے بھی اس کے الائز ہیں وہ پورے زوروں سے لگے ہوئے ہیں. تو اگر آپ اس کو سامنے رکھیں، اس بات کو اگر آپ سامنے رکھیں، تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیپٹلسٹ سسٹم آن از لاسٹ ڈرا. افریقہ میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنا اور رشیا کی ہے، دنیا کی سب سے بڑی گیس سپلائی انہی خطوں میں ہے، فوڈ باسکٹ بھی دنیا کے انہی علاقوں میں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکن ہیجمنی جا نہیں رہی؟ اور اگر جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا بینیفٹ کنٹری لائک پاکستان، اگر ہمارے چین آف کمانڈ کے گدے دولے شاہ کے چوہے اگر عقل رکھتے تو کیا ہم بڑی بیٹر سچویشن میں نہیں آگے؟ اور سی پیک کے حوالے سے جس طرح کی انویسٹمنٹ چائنا پاکستان میں کر چکا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیپ سی ہے، اور میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں، تو کیا یہ ایک طرح سے ہماری چین آف کمانڈ نے کوئی بہت بڑی باؤنڈری نہیں مار دی کہ اپنے ایکس جو ان سے ہیں وہ اٹھ کے اس اکانومی میں ڈال دی ہے جو ڈوب رہی ہے، جس کے پاس دنیا کا کنٹرول نہیں رہا؟ تو یہ تو بڑی گدوں والی بات ہے. میں آپ سے اس لیے یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو بیٹھے ہی بoston میں ہیں، تو آپ کو اس چیز کو ایسے دیکھتے ہیں یا آپ کا پراسپیکٹ اور؟ جی آصف بھائی. جی فہیم بھائی، میں تو اتنی، یہ جو میرے فوجی بھائی ہیں ہمارے ٹھیک ہے، یہ اتنا ڈیپ نہیں سوچتے جتنا ہم اور آپ سوچ رہے ہیں. یہ آپ کا بڑا بہترین اور بڑا ڈیپ کوسچن ہے ٹھیک ہے. تو یہ جیسے منیرا مستری ہے یا یہ باجوہ ہے، رائٹ، وہ یہ جتنے 2 نمبر فراڈیے ہیں یہ، ٹھیک ہے، جو پہلے تو اپنی جاب کا ان کو ہوتا ہے، اپنی جو پلاٹ سلاٹ ہے اس کا ہوتا ہے، پھر ان کو اپنے بچوں کی امریکن یونیورسٹیز کے اندر بچوں کے ایڈمیشن بھی ان کو پڑتی ہے، ان کے انہوں نے سی آئی اے ان کو فنڈ کرتی ہے، ان کے بچوں کو وظیفے وغیرہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ ڈالر ان کے اکاؤنٹس کے اندر ڈال دیا، دیٹس اٹ واٹس اماؤنٹ، ٹھیک ہے نا. ان کو آپ کی جو ورڈ کس طرف جا رہی ہیں کس طرف نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، تو یہ میں نہیں سمجھتا. اور میں دوسری ایک اور ہو سکتا ہے میری بات سے آپ اختلاف کریں، شاید اسی فورم پہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات ہماری ہو چکی ہے، کہ یہ جو برٹش انڈین آرمی ہے، ٹھیک ہے سر، برٹش انڈین آرمی جو اس مٹی سے غداری کی بنیاد پہ بنائی گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ گورا کہتا ہے کہ آپ کو ایک بوری گندم دوں گا، آپ کو وردی بھی دوں گا، بندوق بھی دوں گا، اس وقت میرا چند روپے سیلری بھی دوں گا، تو آپ آئیں آ کے اس فوج میں شامل ہو جائیں، اور یہ فوج جو ہے مقامی جو بغاوتیں کہہ لیں یا جو آج یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مزے کی بات ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اس چیز پہ بڑے کوئی ہسٹری نہیں ان کو پتا اس کی، اس فوج کی ہسٹری آپ اٹھا کے اگر دیکھیں تو یہ جو یہ فوج ہے نا آپ کی، اٹ از ٹرینڈ فار دس جاب. جو آج کل یہ کر رہے ہیں نا، فیملیاں اٹھا لینی، لوگوں کی ماں بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جانا، یہ سارے کام، دس از ٹرینڈ فار دس جاب. یہ کوئی بڑے اعظموں کو فتح کرنے والی فوج بنا کے ڈیفائن نہیں کی تھی اس نے، اس کی اگر ہسٹری. ہاں اب انڈیا نے تھوڑا سا فہیم بھائی میں اس کی، کچھ کہوں گا اس کے بعد. ہاں جی جی ضرور عنایت بھائی کہیے. ضرور کہیے گا جی، آپ ضرور کہیے گا. لیٹ می میک مائی پوائنٹ، اور انشاءاللہ آپ بات کیجیے گا اس کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی نئی قومی حیثیت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اپنی نیشنل آرمی کی ضرورت ہے فہیم بھائی. وہ نیشنل آرمی جو ہماری نیشنل کاز کے ساتھ، اور ہمارا جو نیشنل اسٹرکچر ہے اور ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، اس مٹی کے اندر سے جو فوج اٹھے، ہوں گے یہی بندے، میں، آپ، ہمارے بچے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اسپرٹ، جو اینگلو سیکسن اسپرٹ ہے اس کے اندر، اس فوج کے اندر، اس میں آپ اپنا بچہ بھیج دیں، اس میں اپنا بچہ بھیج دوں، ایٹ دی اینڈ آف ڈے اس میں بادشاہ بننا ہے. یہ لکھی پڑی بات ہے، ان کا پورا ایک کلچر ہے، ان کا پورا سسٹم ہے ان کا رینکڈ. آپ کو پتہ ہے، آپ بھی جس علاقے سے آپ کا جی 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 ننیال جی ہے یا مجھے ددیال یاد. جیلم، آپ کو تو پتہ ہے ہر گھر میں فوجی ہیں، ہمارے بھی پوری میری بیک گراؤنڈ ہے فیملی. تو یہ ایک سٹرکچر ہے اس کا. تو میں نہیں سمجھتا اب جب تک یہ فوج رہے گی. آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا کہ یہ ایک ہونا چاہیے ہمارے لیے. تو جو
पाकिस्तान है, जैसे हम छोटा एक ब्लॉक है हमारा, हम छोटा मुल्क है हमारा। इसी तरीके से अगर उम्मा का कॉन्सेप्ट है तो कमज़ोर है इस वक्त, हम यानी मुसलमान हम उस तरीके से ताकतवर तहजीब नहीं है, ठीक है। हमारे लिए एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए फहीम भाई, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए हमें अमेरिकन हेजमनी खत्म होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं होनी चाहिए। यूरोपियन हेजमनी कम होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। रशियन हेजमनी, यूरोपियन हेजमनी, यानी कि मल्टीपोलर एक दुनिया जो है ना, मिसाल के तौर पे वो एक ऐसी मल्टीपोलर दुनिया हो जिसमें 19-20 के फर्क के साथ 6-8 जो हैं वो जिसे कहते हैं कि पोल ऑफ पावर्स हों, ताकत के मरकज हों, एक्सिस ऑफ पावर। उसमें हमारे जो छोटे मुल्क हैं, अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारे जैसे छोटे जो ममालिक हैं उनका इसी में बेनिफिट है कि हम थोड़ा सा चाइना के साथ भी रखें, रशिया के साथ भी रखें, यूएस के साथ भी रखें, हम यूरोप के साथ भी रखें, राइट। सो दैट शुड बी द केस, मेरा ये ख्याल है। अच्छा, Over to you, एक sir. एक एक चीज बिफोर लाला नायतुल्ला जम्प्ड इन है। अच्छा देखिए, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं माइनर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। और अर्ली ऑन आपने बात की थी कि न्यून सिटी की आपने बात की, और ये बिल्कुल हमें अंदाजा है कि 1940 में यूके में डेडलाइन की हुई है कि पेट्रोल का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। ये अपनी सारी गाड़ियां जो उनसी हैं वो बैटरी बेस और इलेक्ट्रॉनिक बेस हो जाएंगी, ठीक है। और उसमें जो सबसे मेजर कंपोनेंट इस्तेमाल होता है लिथियम। उसे लिथियम कहते हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के पास है, और दुनिया के दूसरे बड़े रिजर्व वो पाकिस्तान के पास है। यानी आगे आने वाली मोटर इंडस्ट्री जिसके ऊपर बेस करती है, अगले 30 साल में पाकिस्तान एक मेजर सप्लायर हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे ये परेशानी है कि एक जमाने में हम ये कहते थे कि जो हमारी फौज के थिंक टैंक है वो इन सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, वो हरामजादे कहाँ मर गए? क्या उनको समझ नहीं आ रही कि हम दुनिया की बड़ी सप्लाई चेन में आ सकते हैं? फिर हमारी जो नेशन है 65% यूथ है हमारी, वो चाइना इस वक्त अपनी सारी बड़ी इंडस्ट्री अपने पास रखेगा, छोटी इंडस्ट्री उनको चीप लेबर चाहिए। मैं पिछले दिनों पाकिस्तान में था तो मेरे दोस्त हैं जो एलईडी लाइट्स बनाते हैं, बल्ब्स बनाते हैं, तो वो चाइना की प्राइस बीट कर रहे थे। मैंने कहा यार, चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज मटेरियल, आप प्राइस कैसे बीट कर रहे हो? तो उसने कहा जी इस वक्त चाइना में जो एवरेज मजदूर है वो तकरीबन 1,20,000 से 1.5 लाख रुपया ले रहा है। हमारा वही काम मजदूर 30,000 40,000 में काम करता है। तो रॉ मटेरियल हम चाइना से लेते हैं, बाकी सारा यहाँ बनाते हैं। कहने का मतलब ये है सर कि इन रियलिटी पूरी दुनिया की चाहे वो लुथेनियम हो, चाहे वो ऑलिव हो, या और बहुत सारी चीजें हों, इवन पाकिस्तान में सबसे बड़े रिजर्व हैं आजाद कश्मीर में, क्योंकि मैंने बहुत सारे माइनर्स विदाउट बॉर्डर के साथ प्रोग्राम्स किए हुए हैं, यूएसएड की रिपोर्टें देखी हुई, सारा कुछ देखा हुआ है। तो पाकिस्तान तो सिटिंग इन गोल्ड माइन, और ये हमारी चेन ऑफ कमांड के लोग पागल हो चुके हैं कि आप गोल्ड माइन पे बैठ के आप जीरो माइंड की डीले कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही जो आपने कहा है कि इनकी जो एक स्टैटिक डेप्थ होती थी वो कहाँ चलेगी। आप सही कह रहे हैं कि इन्होंने सवाए लोगों को रेप करने के, डराने के, ये ईस्ट इंडिया कंपनी 2 है। मैंने तो समझा था कि नहीं, ये बड़े ही बड़ा नाम था आईएसआई का, हमारी फौज का एक बड़ा नाम था। इन्होंने तो लुटिया ही डुबो दी सर, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो आप बेशक लाला नायतुल्ला इसके ऊपर अपनी बात करें और बाकी लोगों को लेके आए सर। मैंने तो आपको और बहुत सारी चीजें बता सकता एक हूँ। मिनट वहीम भाई, आपने तो मेरी अजीब इत्तेफाक है, जो कुछ मैं कहना चाहता था वो आपने कह दिया है। असल में देखिए, जब से ये कागज़ करेंसी आई है, इसके बाद जो तब्दीलियाँ दुनिया में आई है उससे बड़ी तब्दीली अब इस वक्त जो फलदार दरख्त होते हैं ना जहाँ दुनिया में,
آپ کوئی عام درخت ہو نا تو اس کو آپ پتھر نہیں مارتے، آپ اس درخت کو مارتے ہیں جس میں فروٹ ہوتا ہے۔ ابھی یہ علاقہ جو آپ نے کہہ دیا کہ افغانستان اور پاکستان مین ریزن ہے کیا، جیسے آپ نے انگلینڈ کے متعلق بتا دیا کہ اتنے سال بعد یہ پیٹرولیم سے نکل جائیں گے، وہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو حقیقت میں بدلانے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت جو انالیسز ہم نے دیکھے ہیں، شاید اگر ٹھیک ہو تو دنیا کا 52% لیتھیم صرف افغانستان میں ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان میں ہے۔ اب آپ پاکستان پر ذرا آئیے، افغانستان کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے۔ پاکستان دنیا کا اس وقت جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے وہ پاکستان کے پاس 72% ہے، جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں ذرا۔ مصر ہمارے رقبے کے لحاظ سے ڈبل سے زیادہ ہے، وہاں پر کلٹیویٹڈ لینڈ جو ہے، میں خود گیا ہوں، 4% ہے، آپ کے پاس 75% ہے۔ پھر آپ کے ہاں جتنے کراپس پیدا ہوتے ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ریزرو ہے، یہ اس وقت جو سب سے بڑا مشکل پاکستان کو فیس، عوام کو جو فیس ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو سندھ یہ ریکوڈیک کا جو منصوبہ ہے، اس کی ٹوٹل جو ورتھ لگائی گئی ہے وہ $4.5 ٹریلین ہے، لیکن ہمارا جو کمپنی والا سردار ہے اس نے جو معاہدہ ابھی کرنا چاہا ہے اور تقریباً پائے تکمیل تک پہنچ جاتا اگر یہ فلسطین والا مسئلہ پیدا نہ ہوتا، تو آپ کو $7 بلین پہلے دے دیا جاتا اور بعد میں آپ کو کہا جاتا کہ بس جی یہ چیزیں ہم نے اتنا خرچ کر دیا ہے تو بس آپ کو یہ چیز 7 بلین اور دے دیتے ہیں اور ریکارڈک ہمارا مطلب اس کا سارا کچھ وہ لے جائیں گے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا اپنا ورتھ ہے کتنا، $3.5 ٹریلین ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 1 ٹریلین میں کتنی بلین ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اور ہماری اس وقت پوزیشن کیا ہے کہ 1 بلین کے لیے ہم IMF کے پیروں میں پڑے ہیں۔ جو دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ سٹوریج ہے گولڈ کا وہ پاکستان ہے، دنیا کو پتہ ہے، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ جو لیڈ کا ہے وہ بھی سیکنڈ لارجسٹ ہے۔ کوپر میں دے جائیے تو کوپر میں سب سے بڑا جو ذخیرہ ہے وہ پاکستان کے پاس ہے۔ کوئلہ دیکھ لیجئے، وہ سیکنڈ لارجسٹ ان دا ورلڈ، وہ پاکستان کے پاس ہے۔ لیکن یہ صرف پاکستان نہیں، یہ ساتھ میں افغانستان ہے۔ یہ 2 ممالک، اور خاص کر جہاں جہاں پر بھی بدامنی پھیلی ہوئی ہے، بلوچستان میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں اس لیے کہ بلوچستان کے ذخائر اگر صرف باقی پاکستان کو چھوڑ کر بلوچستان کے ذخائر کو آپ اپنے یوزج میں لے آئیں، اس کے قابل ہو جائیں گے تو آپ دنیا کی امیر ترین ملک ہے۔ لیکن وہی جو بھائی نے بات کی تھی کہ ان کے بچوں کے لیے، ان کے لیے جو زندگی کی آسائش ہے یہ دنیا میں سمجھتے ہیں، وہ یورپ اور امریکہ ہے۔ اصل چیز کہاں ہے؟ اصل چیز ہے رشیا، اصل چیز ہے چائنا۔ اس وقت دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ $33 ٹریلین کا تو قرض دار ہے امریکہ، اس کی تو ورتھ ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود کو ڈکلیئر کرنا ہے 4 سال بعد۔ چائنا نے سپر پاور آلریڈی وہ ہے، لیکن اس کی اپنی جو طریقہ کار ہے، یہ چلو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے، لیکن ہے بھی بہت بڑی جمہوریت۔ اب اس پر ہم نہیں سوچتے کہ کس طرح بڑی جمہوریت ہے۔ وہ ایک پارٹی ہے، اس پارٹی میں ایک ممبرشپ ہے، اس ممبرشپ میں جس کی قابلیت ہے اس نے سامنے آنا ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا یعنی یہ کوئی برا نہ سمجھے اور اس چیز کو ذرا اسلام کو ذرا دیکھ لیا جائے کہ شورا کیا تھا، اور شورا میں کون لوگ ہوتے تھے، یعنی اس وقت کے مجلس شورا جو ہمارے پاک نبی کے وقت میں تھی، تو قابل آدمی اس فیلڈ کا سربراہ ہوتا تھا، دیانتدار آدمی اس فیلڈ، یعنی پہلے دیانتداری پھر تجربہ کاری، وہ تب اس طرح انہوں نے ترقی کی۔ تو اسی چیز کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے 1 پارٹی رول کے حساب سے، تو انہوں نے تو آگے جانا ہے۔ اور اب رشیا ہے، رشیا نہیں چاہتا کہ ڈالرائزیشن ہو دنیا میں، اور یہ فراڈ جب ہوا تھا 1922 میں،
جب بینک آف انگلینڈ بنا تھا، ریزرو بینک آف انگلینڈ، تو انہوں نے کیا معاہدے کیے تھے؟ پھر بینک آف دوسرا جو بنا تھا اس کے بعد امریکہ کا، کہ بھائی آپ جو اپنا سونا چاندی ہے جس میں آپ لین دین کرتے تھے دنیا کے ساتھ، بہت صاف لین دین ہوتا تھا، تو اس کو ہمارے ریزرو میں رکھیں، ہم اس کے بدلے میں آپ کو ایک نوٹ دیں گے اور اس نوٹ کے حساب سے آپ اپنے دنیا چلائیں گے۔ تو جب وقت آیا فرانس پر اور فرانس کو ضرورت پڑی، اور جب اس نے مطالبہ کیا امریکہ سے کہ ہمارے گولڈ کو واپس کرے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہم نے وعدہ نبھانے کے لیے نہیں کیا تھا، یہی کاغذ آپ کو دیں گے، وہ گولڈ بھول جائیے۔ تو دیکھیے یہ فراڈ کا نظام ہے دنیا میں، اور فراڈ کا نظام وہ لائے گا تباہی آ چکی ہے۔ اب کیا ہے کہ آپ کا ملک ٹارگٹ ہے، اور آپ کا ملک کیوں ٹارگٹ ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری بہت بڑی ISI اور پتہ نہیں ہمارے فوج کے متعلق ہمارے کیا خیالات تھے، یا آج سے 2 سال پہلے ہمارے بھی یہی خیالات تھے، بلکہ ہم جان دینے کو تیار ہوتے تھے اس فوج کے لیے، لیکن وہ نکلے کیا؟ ان کو ایسے منصوبوں میں انہوں نے شامل کر دیا کہ وہ جو حقیقت میں تھی وہ کچھ اور طرف چلی گئی، اور آج ہماری پوزیشن یہ السلام علیکم عنایت اللہ، معذرت جی کے ساتھ تھوڑا شارٹ کریں تھوڑا سا، کیونکہ اور بھی مہمان آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلے جی تو وہ آپ کریں بات جی، تھینک یو جی، ہو ہو گیا۔ گیا، فہیم بھائی، علی ٹھیک ہو ڈوگر گیا۔ صاحب آئے ہیں، خالد محمود صاحب آئے ہیں، جی جی ان جی سے جی آپ جی کریں۔ بالکل ابھی علی ڈوگر صاحب آپ کو ویلکم ہو گیا۔ لالا بات زبردست کر رہے تھے، لالا بڑی ڈیٹیل میں بات کرتے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے لالا آپ ٹھیک ہو گیا۔ میرے خیال میں ایک اوور آل آئیڈیالوجی تو ہم نے سیٹ کر لی کہ پاکستان آج بھی بہت ہی منرلی رچ ہے، ادھر رائٹ لیڈر کی ضرورت ہے، تو اس کے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو خالد محمود صاحب، علی رضا اور ڈوگر صاحب، پہلے علی رضا کو، کیونکہ علی رضا پہلے آئے تھے، پھر علی ڈوگر، پھر خالد محمود کو، اور پھر اس کو روٹیٹ کریں گے۔ علی رضا فہیم بھی کریں میں آپ بات کریں۔ آپ بڑوں کی باتیں سن رہا ہوں، آپ کریں آپ محمود بھائی کو دیں، علی بھائی دیں، علی بھائی کو دیں ٹائم، میں سن رہا چلے ہوں۔ ٹھیک ہے چلے۔ علی ڈوگر بھائی، ارلی آن بات ہو رہی تھی انیشلی کہاں سے گھومی اور کہاں سے چلی، ہم اس کو زیادہ شارٹ ہی رکھتے ہیں، اگر پچھلی بات کی تو کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ پاکستان بہت منرلی رچ کنٹری ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم اس حالت میں ہیں، اوبویسلی ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جو ریجنل پاورز ہیں، رشیا، چائنا، اپنی آنکھیں دکھا رہی ہیں، چیزیں کنٹرول کر رہی ہیں، افغانستان پہ ٹوٹل ان کا کنٹرول ہو گیا۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک میل کا ایک ٹکڑا ہے جس پر ساری دنیا کے لنک ہیں، وہ بھی افغانستان نے چائنا کو دے دیا، چائنا کا اس کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ بڑی تیزی سے روڈز بن رہی ہیں، بڑی تیزی سے وہاں انڈسٹری لگ رہی ہے، آپ پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری کہ نہیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے نہیں کہ بین پاکستانی ہماری ریجنل پالیٹکس بڑی گرو کر رہی ہے، ہم بیوقوفوں کی طرح امریکہ کی طرف اور باہر کی قوت کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، شرم کا مقام نہیں کہ ہماری جو ایک طرح سے بہت بڑی سیانی فوج ہم نے کی ہے، جس کے بڑے بڑے اسٹیچک سیل تھے، کیا ان کا اتنا بڑا فیلئر ہو گیا کہ آج وہ انہیں ہمیں یہاں پہنچا دیا؟ اس کے اوپر بات کریں علی ڈوگر صاحب، پھر باقی لوگوں کو لیتے ہیں۔ تھینک یو۔ یار پتہ نہیں کیوں میں نا ایک تو سب لوگوں کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، لیکن میں بولنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میری آئی ڈونٹ نو کہ تھوڑا سا میری طبیعت ایسی ہے، آج سارا دن سے نا میں پہلے بھی آیا ہوں لیکن میرا بولنے کو دل نہیں کر رہا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی۔ تو میں لسننگ موڈ میں ہوں اور آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، میرے لیے بہت ساری ان میں سے نئی ہیں، میں ریسرچ بھی کروں گا اس کے اوپر، خاص طور پہ جو لیتھیم
کہ ریزروز کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ پاکستان میں کہاں پائے جاتے ہیں، پاکستان میں کینیڈا میں تو ہیں، البرٹا کے اندر ملے ہیں، نکل بھی رہے ہیں، آلریڈی نکلنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا ریسرچ طلب معاملہ ہے، جس کے پاس اس پہ نالج ہے وہ اس پہ بات کر لے۔ میں ابھی آئی ایم ان دی مڈل آف سم تھنگ، جو ہی میں فارغ ہوا ہو سکتا ہے میری جی چاہے، لیکن آج میں سننے کے موڈ میں ہوں، میرے پتہ نہیں میرا جی نہیں چاہ رہا کسی بھی ٹاپک پہ بولنے میں، ٹو بی آنیسٹ۔ ٹھیک ہو گیا علی بھائی، ٹھیک ہو گیا، آخر میں پھر ہم آپ سے کچھ سن لیں گے۔ خالد بھائی اوور ٹو یو سر، خالد محمود۔ جی فہیم بھائی تھے، بہت شکریہ۔ اگر میں اپنا ٹائم لالا عنایت اللہ کو دے دوں، کیونکہ وہ اس پر بڑی اچھی روشنی ڈال رہے تھے، اور مزید تھوڑی سی اگر ڈال دیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ اچھا چلے ہم لالا عنایت اللہ کی طرف جائیں گے، پہلے چودھری صاحب کا ایک انپٹ لے لیں، علی رضا کا، پھر لالا کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اوسی بھائی کی طرف آؤں گا۔ جی چوئی صاحب۔ چوئی صاحب انمیوٹ کرو، چودھری صاحب۔ جی ہاں جی سوری سر، جو ساڈے ملک دے سربراہ نے نا، جڑے ساڈے ملک نو چلا رہے نے، انہاں دا او حساب ہے۔ میرا ایک دوست ہے فہیم بھائی، تے بہت اچھا دوست ہے، او دے نا پنڈ دی بادی ہے 1600 1700، تے اپنے پنڈ وچ او بدماش ہے، او دے کولے نا کچھ 6-7 کوپاں نے، باڈی گارڈ بھی ہے نے او دے کولے، تے او سمجھدا سی کہ میرے کولے کوپاں نے تے میں پنڈ دے وچ نا بڑا وڈا بدماش ہاں، ٹھیک ہے۔ انہیں مینوں آپو خود گل سنائی ہے، ٹھیک ہے۔ او دا فہیم بھائی سکا بھائی اگلے نے قتل کر چھڑیا، او دیاں بندوقاں نے جڑیاں او اوتھے ہی تریاں رہ گئیاں، او ککھ نہیں کر سکیا، ٹھیک ہے۔ سیم ساڈی فوج دا جہدے کولے ایٹم بمب ہے نا، انہاں دا بھی یہی حساب ہے، او کھا رہے نے اور کچھ نہیں کر رہے، ملک واسطے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ جے ملک واسطے کر رہے ہوندے تے جنہ اچھا انہاں نو لیڈر لبا ہے خان ورگا، تے او اس نو گماندے سی۔ میرا یہی کوشچن ہے بھائی۔ بس علی رضا اوور ٹو یو، پھر لالا عنایت اللہ، اور پھر اوسی بھائی۔ جی علی فہیم رضا بھائی بھائی۔ السلام علیکم سب بھائیوں کو۔ اچھا فہیم بھائی، میں تو صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ پاکستان کے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ایک پور کنٹری ہے، میں اس چیز کو ایگری نہیں کرتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، میں اس ٹائم اب ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا گاڑیوں کا کام کر رہا ہوں، اور پلس میں نے پوری زندگی اپنے والد صاحب کو ٹریول ایجنسی کا کام کرتے دیکھا ہے، وہاں سعودی عرب میں مڈل ایسٹ میں لوگوں کو بھیجتے دیکھا ہے۔ میں آپ کو عربیوں کی مثال دیتا چلوں، آپ بلیو مانیں کہ یہ واقع میں بدو لوگ تھے، ان کو صرف نالج ہم لوگوں نے ہی دیا ہے، پاکستانیوں نے، خاص طور ڈی جی خان کمیونٹی جو ساؤتھ پنجاب کی ہے، یہ مڈل ایسٹ میں جا کے ان لوگوں کو شعور دیا ہے۔ کیونکہ جو آپ بات کر رہے تھے اس چیز کا مجھے نالج نہیں ہے، میں صرف اتنا جو آتا ہے وہی آپ کو کروں گا، جو پولیٹکس کے اباؤٹ جانتا ہوں، جو چیز ملی ہے پاکستان میں یہ نہیں ملی، جیسے علی بھائی نے بھی، علی ڈوگر صاحب نے بھی کہا، اس چیز کا مجھے بھی علم نہیں ہے پراپر۔ بھائی یہ ہمارے سیاستدان ہمیں غلط ملے، میاں صاحب دیکھ لیں، اور اس کے بعد شہباز شریف، اور اپنی جگہ پہ پرویز الہی صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنے وقتوں میں۔ سر جس کا جان دا لگا ہے، یسر رضا گیلانی صاحب میرے ملتان کے تھے، 2008 میں بے نظیر ابھی قتل نہیں ہوئی تھی، 7 میں جب الیکشن، تو پھر 8 میں کنورٹ ہو گئے تھے نا، تو 7 میں یسر رضا گیلانی صاحب نے اپنی کوٹھی گروی رکھ دی تھی، ٹھیک ہے، گروی رکھ کے پیسے لے کے انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ تو اب ظاہر ہے اس کے بعد پی ایم بنے، اور اس کے بعد جائیدادیں جس طرح بنی، وہ شروع سے ہی ہمیں کرپٹ سیاستدان ملے ہیں۔ شروع 2018 میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، تو ہمیں سننے میں یہ آیا کہ خان صاحب نے کسی کمپنی کو ایگریمنٹ دیا ہے، یہاں کراچی میں سی کے اندر وہ ڈرلنگ کی جا رہی ہے، وہاں سے پٹرول کے کچھ وغیرہ وغیرہ، یہ کہ زراعت وغیرہ، کیکڑا بند۔ ہاں ایسے ہی۔ تو اس وقت وہ خان صاحب نے اس کا ایگریمنٹ بھی آئی تھنک سو کیا، لیکن ظاہر ہے جنہوں نے انہوں نے اتارے سیٹ تو انہوں نے کیا تو خان صاحب ایک کام روکو۔ تو یہ چیزیں ہم پرانے ہمارے جو حکمران ہیں وہ بکتے آ رہے ہیں، ورنہ پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے۔ اب میں آپ کو صرف ایک گاڑی کی مثال دیتا چلوں، آپ پاکستان میں آئیں، ایک الٹو گاڑی ہے جس کو ہم شو روم والے
اپنی لینگویج میں نا صابن دانی کہتے ہیں. اس کی پرائز اس ٹائم 28 لاکھ کی گئی پڑی ہے. 28 لاکھ کی میں اب پاؤنڈ سے اسے کنورٹ نہیں کرتا, ایک درہم سے آپ کر لیں کہ درہم وہ بنتے ہیں 40,000 درہم. اور آپ یہی 40,000 درہم جا کے دبئی میں گاڑی لیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ گاڑی میں بیٹھا ہوں اور پاکستان میں صابن دانی پہ بیٹھا ہوں. پاکستانی قوم کے پاس اتنا پیسہ ہے, صرف ہمارے سیاستدان سیٹ ہو جائے نا تو آپ بلیو کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ امریکہ کیا چائنا بھی ہمارے قریب نہ لگے, رشیا چائنا امریکہ قریب ہی نہ لگیں کہ وہ پیسہ پاکستانی کمیونٹی کے پاس. سیریسلی بس اتنا کہنا چاہوں گا, باقی لالا کو ٹائم دیں. لالا جی لالا میں آپ کی طرف آؤں گا. تھوڑا سا آپ نے ریزرو کے بارے میں بتانا ہے. آج علی بھائی سننے کے موڈ میں ہیں. ایک بات میں ریزرو کے بارے میں بتاتا ہوا میں آپ ہی پر چھوڑوں گا, ویسے تو میرے پاس بھی خاصی انفارمیشن ہے لیکن آپ پر چھوڑوں گا. پہلی بات ہے علی بھائی, دنیا میں اگر کوئی سب سے بیسٹ آئل ہے تو وہ آلیو ہے, جس کے استعمال سے یہ یہاں کی انوائرمنٹل ہیلتھ, نیشنل ہیلتھ اس کے اوپر ریسرچ کر کے بیٹھی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ سوٹیبل آئل ہے. اگر برٹش پبلک اس کو استعمال کرے تو بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتی ہے. یہاں پہ بہت ساری ریسرچ ہے. اور پاکستان میں 3 دنیا کے بڑے ایکسپورٹرز جو آلیو کے ہیں, ان سے زیادہ لینڈ ہے پاکستان میں جو جہاں پہ آلیو بہت اچھا گرو کرتا ہے, کیونکہ یہ اس کے لیے پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. اور آلیو ایک واحد ایسا پھل ہے جو 250 سال پھل دیتا ہے. اور پاکستان پوری دنیا سے ایڈیبل آئل لیتا ہے سال کا تقریباً $78 ملین. آلیو پاکستان میں اتنا گرو ہو سکتا ہے کہ ایک خود کفیل ہو سکتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن سکتا ہے. یعنی کہ $78 ملین جو ایڈیبل آئل باہر سے لیتے ہیں وہ پاکستان گرو کر سکتا ہے. اور خان صاحب نے اس کے اوپر بہت بڑا کام کیا تھا. باقی تانبا, سلور, لیڈ دنیا کے سب سے بڑے ریزرو آزاد کشمیر میں. لالا اوور ٹو یو, کیونکہ یہ فگرز کی گیم زیادہ آپ جانتے ہیں. علی بھائی اس سے پوری بھی نہیں ہے, تھوڑا سا ان کو بتائیں اور پھر بات کریں. تھینک یو. نہیں، میرے خیال میں اس کو علم ہے لیکن شاید ان کا جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو کوئی غلطی ہوگی ہماری بات میں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جانتے ہیں. تو دیکھیے کوئی بات بھی ختمی نہیں ہوتی، جو مطلب ماہرین ہوتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان کو کہنے دیں، پھر آپ بات کیجیے. جی، تو اس کا میرا مطلب ابھی آپ نے بات کی ہے فہیم بھائی کے لالا ایک سیکنڈ علی ڈوگر آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد بات کیجیے. میں اصل میں نا ہاف بات کرتا نہیں ہوں. میرے پاس یہ سٹیٹسٹکس نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے میری اس کے اوپر. میں سچی بات کرتا ہوں. ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوگا شاید اس ہاں، ریسرچ میری اتنی نہیں ہے جیسے آپ تو کافی فیکٹس اور فگرز پر باتیں کر رہے ہیں. میری بھی ریسرچ نہیں ہے، میں سن کے بھی بات کرتا ہوں اور خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا کچھ ہے، اس پر خوشی ہوتی ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کیوں کر نہیں سکتے، صرف اس پر افسوس ہے. تو بہرحال ابھی نہیں، اچھا چلو یہ تو دور کی باتیں ہیں. میں ابھی چلو یہ تو انڈر دی ارتھ ہے نا کہ جو کچھ ابھی ڈسکور ہونا ہے یا اس کے اوپر ایک پروسیس ہے جو ہو کے ایک چیز باہر آئے گی. اس کے لیے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، مشینری چاہیے ہوتی ہے، ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ نکلے گا نا باہر. لیکن جس چیز کی ہمارے پاس ایکسپرٹی رہی ہے، ہم دنیا کے چند بڑے زرعی ممالک میں شامل ہیں. یہ تو بات ہم سب کو پتہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ پانی کا جو نظام ہے، جو نہروں کا نظام ہے، وہ ڈسٹرب ہے. ان کو پوری طرح سے صاف نہیں کیا جاتا. ہماری جو پیداوار ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی باقی ممالک کی ہے. ہمارے بالکل ہمسائے میں انڈیا ہے، اس کی پیداوار ہے. اسی پر بات کروں گے انشاءاللہ. ہم نے ان چیزوں پہ جن پہ کہ پروون سکسیس ہماری رہی ہے،
یعنی ابھی آپ دیکھو نا، ابھی دالیں ہم منگوا رہے ہیں کینیڈا سے، ٹھیک ہے، انڈیا سے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سے چیزیں یا اسمگل ہو کے آ جاتی ہیں یا لانی پڑتی ہیں. لیتے ہیں ٹماٹر لیتے ہیں ہم انڈیا سے. ہاں جی، ہم لوگ زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی چیزیں ہمیں باہر سے لینی پڑ رہی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو